عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مجید سورہ مومنون میں اللہ کریم نے فرمایا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مالک نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ تم 9 ماہ اپنی ماں کے بدن میں رہے، بہت سی تکلیفیں سہ کر اس نے تمہیں جنم دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد کئی بیماریاں، کئی تکلیفیں، کئی آزمائشیں، کئی دکھ، کئی سکھ، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں، تو کیا یہ سارا سلسلہ بیکار تھا؟ کیا یہ عبث ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام، مایوس، پریشان، بور، تکلیف، آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے، مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت تھی، تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے، پھر شخص کو پیدا کیا گیا۔ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھلا کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا، ترجیحات طے کرتا، کام شروع کر دیتا۔ ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا، ہم دنیا دار ہیں کہ دیندار ہیں، ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں، ہم بھلا ایک ویلفیئر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کے قابل ہیں، اور ہم طے ہی نہیں کر پاتے دراصل کیا ہے۔ ترجیحات کا تعین ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سارا۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے؟ ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے، تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے؟ سونا مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو فرمایا جو بے معنی، بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے۔ اسلام کے حسن کا تقاضا ہے۔ مسلمان تو سونے سونے، چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے۔ اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے، اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے۔ فضول بحثوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع۔ اب قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے، کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ ہمارا تو آپ یقین کریں، کچھ وقت لے گئے کعبہ خانے، کچھ زندگی لے گئی ہوٹل، کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں، کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ یاد رکھنا، ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے،
6 बंदे रुमाल लिए खड़े, उठ के देखते ही नहीं कि मुरीद को सबक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तालिब इल्म पे जाके तवज्जो ही नहीं देते कि उसके कमरे का हशर क्या है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपने इदारों का महीनों विजिट नहीं कर पाते, अपने इदारों का। फैक्ट्री के मालिक को पता ही कोई नहीं कि कारकुन क्या कर रहे हैं, यानी उठ के वो पसंद ही नहीं करता क्योंकि उसके कमरे में एसी लगा हुआ है, मजदूर धूप में काम कर रहे हैं। हमारे ढेरों काम इसलिए खराब होते हैं कि हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते, बुरी तरह हमने अपने वक्त को उलझा लिया है। जन्नत अल्लाह के फजल का मकाम है। जन्नत में इंसान को ना मन चाही चीजें मिलेंगी, यानी वो चाहत करेगा तो अल्लाह वो चीज उसे अता कर देगा। मन चाही चीजें जन्नत में मिलेंगी, मन चाही, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात को ना 2 जुमलों में बंद कर दिया। फरमाया जन्नत में रब ने तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल में कभी ख्याल भी गुजरा होगा कि रब ये भी अता करेगा। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती भी एक बात पे हसरत करेंगे, हालांकि वहां कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पर जन्नती भी हसरत करेंगे, कहेंगे हाय काश, हसरत करेंगे। या रसूलल्लाह किस बात पर? तो हुजूर फरमाने लगे वो वक्त जो दुनिया में उनसे ज़ाया हो गया, खुदा का जिक्र नहीं कर सके, दरूद नहीं पढ़ सके, जो वक्त ज़ाया हो गया, उस वक्त पर जन्नती भी जन्नत में जाके हसरत करेंगे कि यार ये क्यों ज़ाया किया। देखें दुनिया में ना सबसे बंदा समझदार वो है जिसे अपना वक्त मैनेज करना आ गया। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को गले लगा के बाकी कामों से भी रह जाते हैं। आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा नमाजें भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा अब्बा जी की खिदमत भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा हुकूकुल इबाद भी गए। क्योंकि कारोबारी टेंशन है तो लिहाजा किसी से हंस के मुस्कुरा के बात करने वाली जो नेकी थी वो भी गई। एक टेंशन आई है ना तो आपने सारा कुछ उसी खाते लगा दिया है, वो तो आती रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में इनकलाब बर्पा किया। आप देख लें कौन सा ऐसा मौका है जहाँ सुकून से किसी ने बैठने दिया। कभी काफिर बदर में आ गए, कभी ओहद में आ गए, कहीं खंदक में आ गए, कहीं खैबर में आ गए। वो मामला अपनी जगह पे था तो यहाँ मदीने में यहूदियों की साजिशें शुरू हो गई। वो अपने मकाम पर एक मामला था तो मुनाफिकीन अंदर थे। वो अलग से अब्दुल्ला बिन नबी सलोल का ग्रुप अलग से साजिशें करता था। पर इन सारी परेशानियों के बावजूद और जो निजी और जाती दुख थे वो भी अपनी जगह पे कायम। कभी हजरत खतीजा विसाल कर गई, कभी हुजूर की बड़ी शहजादी का विसाल हो गया। हुजूर बदर की फतह करके आ रहे थे तो हजरत उस्मान गनी नबी पाक की शहजादी को दफन करके आ रहे थे, तदफीन हो रही थी। ये सारे निजाम दुख भी साथ रहे, पर इन सारे कामों के बावजूद रसूल पाक तहज्जुद भी वक्त पे पढ़ते रहे, सहाबा को कुरान भी वक्त पे सिखाते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से मुस्कुरा के भी वक्त पे मिलते रहे। हसनैन को कंधों पे बिठा के वो वाला मामला भी वक्त पे करते रहे। सारे काम साथ साथ होते हैं। हमने एक दो चीज को बाबू जी ये नहीं सही हो रहा लिहाजा सारा कुछ ही खराब है। आप हमारा वक्त जाया हो रहा भाई, और तेजी से जाया हो रहा। हम बड़े कीमती हैं, अपने आप को कीमती समझे। आप देखें ना हमारे सूफिया कहते हैं कि वो बार कुछ पहचानना, अल्लाह की मार्फत हासिल करना, आगे बढ़ना, ये तो दूर की बातें। सबसे पहला काम ये है कि मन अरफ नफ्सहू, अपने आप को तो पहचानना। ये जो हमारा तबका नौजवानों का है और हमारे वो लोग जो अभी अपनी आदत को बका रहे हैं, वो अपने मामलात को थोड़ा सा मैनेज करके चलें। अगर आप सारा दिन फारिग रहेंगे तो कुछ नफ्स की लज्जात बढ़ जाएंगी। चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो जो लोग घर में सारा दिन लेटे रहते हैं ख्वाहिशें भी बढ़ जाती हैं। कभी उनका सुबह के नाश्ते में पाए खाने को दिल कर आता है, दोपहर में कुछ फारिग हैं तो वो कहते हैं पकौड़े निकल आए तो तब भी ज़रा अच्छा ही रहेगा। फिर वो थोड़ी देर के बाद ये भी फरमाइश करते हैं कि शाम का वक्त है तो चलो मीठे में भी कोई 2-1 डिशें बन जाएँ तो अच्छा होता था। तो ये मसरूफियत फिर उन्हें ना अगले कुछ महीनों में डॉक्टर के पास ले जाती है, ये वाली मसरूफियात। चूँकि आपने चीज़ों को मैनेज नहीं किया,
وقت کا تعین نہیں کیا. جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے. اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی، آپ کا تعین ہو وقت کا. اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا پاس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں ایک چھٹی نہ دوں. ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے. وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے. اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں. ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا. انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں. جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے، وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا. ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا. اتنے بڑے کام کر کے، اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے. اور صدیاں بیت گئیں، خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا. آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ. تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، سالوں بیت گئے. تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا. وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی اتنی بڑی ہیں، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے تھے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نہیں ہوئی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 1 پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا، وقت نہیں ضائع کیا. مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے. یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے. تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا
भैंसों वाले लोग दूध धोना शुरू करते हैं तो मुफ्ती साहब जब सामने से गुजरते तो वो जिम्मेदार कहता अपने बेटे से, कहते पुत्र कट्टा छड़ दे, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं। वो कहते अब्बा जी अजे तो दिन खलोता है, कहते दिन नू छड़ उस्ताद लंघ गए नहीं, वो वक्त पे जाते हैं लिहाजा वक्त हो गया, तू इस तरह कर, तू शुरू कर दूध धोना। तो कहते हैं घड़ियां कम होती थी, हर बंदे के पास होती नहीं थी, तो अगर घड़ी मंगा के भी कभी देखते थे तो वाकई 4:45 होते थे। अपने मामलात को लोगों ने जब तय कर लिया, जब उनका इरादा बन गया, जब वो काम करने वाले लोग थे, आप यकीन करें कई लोगों को अपने बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितना उनके पड़ोसियों को उनके बारे में पता होता है। इतनी मालूमात नहीं होती जैसे वैसे लोगों को खबर होती है कि फलाना। और किसी दानश्वर ने बड़ी उम्दा बात की थी, उसने कहा था हमें पड़ोसी के बच्चों की गलत हरकतों का पता होता है पर उसकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये ज़रा वक्त पे ख्याल करते हैं कि फलाना बच्चा शरारत कितनी करता है, ये नहीं सोचते कि उसकी फ़ीस भी अदा हुई है कि नहीं, उन्होंने रोटी भी खाई है कि नहीं, उनके पास स्कूल जाने का यूनिफॉर्म भी है कि नहीं। अपने वक्त को हमेशा अच्छे अंदाज में, हज़रत मुआविया बिन खुदैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो कहते हैं सिकंदरिया की फ़तह के लिए हम लोग गए, फ़तह हो गई, वापस आए तो दोपहर का वक्त था। सख्त गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर को भी आराम करते हैं, जब धूप कड़ाके की हो तो लोग बाहर नहीं निकलते। फरमाते हैं सब लोग मदीना शरीफ में आराम कर रहे थे और गलियों में कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ गया सब लोग महवे आराम है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने इत्तला देनी थी कि फ़तह हो गई। अब फरमाते मैं भी जाके किसी कोने में बैठ गया, असर या मगरिब का वक्त हुआ तो हज़रत उमर से मुलाकात हुई, तो मैंने सलाम के बाद अर्ज़ की भी देखा सिकंदरिया की फ़तह हो गई। तो हज़रत उमर कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर फरमाने लगे यार मैं तो तेरे इंतज़ार में था और ख्याल था तू ज़ोहर के करीब आ जाएगा। अर्ज़ की हुजूर मैं आ गया था, ज़रा बात को सुनना, मैं आ गया था पर सब लोग सो रहे थे, आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा मैं रुक गया, कैसर या मगरिब में बताऊंगा। तो हज़रत उमर कहने लगे ये तुमने क्या किया? सोया करता था मैं, पर खलीफा बनने से पहले सोया करता था, अब इतना वक्त कहाँ है, अब तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब सैया रल पानी नू चलियां। कोई कोई मुड़ सी भर के, जिन्होंने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के, अब तो एहसास होने नहीं देता। जिम्मेदारी है ना, जिन्होंने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन पर डर डर के, एहसास कहाँ सोने देता है। आप फरमाने लगे तो दिन की बात करता है, मैं तो रात को थोड़ा सोता हूँ। हुजूर क्यों? फरमाने लगे दिन मखलूक की खिदमत में रहता हूँ और रात अपने रब की इबादत में रहता हूँ। वक्त कहाँ है भाई इतना। मुझे भी मेरे कुछ दोस्त कहते हैं आजकल बोर बड़े होते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ होते होंगे बोर, पर हमारे पास तो बोर होने का वक्त ही नहीं बचा। कभी टाइम मिले तो शायद बोर हों, पर इतना वक्त कहाँ से लाएं भाई। बोर भी होना है, थोड़ा वक्त निकले तो होना, टाइम ही कोई नहीं। चारों नाचार भी लगे रहते, अपनी ड्यूटी करते रहते। बोर तब होंगे जब फारिग बैठे। जिंदगी को फारिग न बिताएं अपने वक्त। वो जी मैं ज़रा फारिग था तो यहाँ आके बैठ गया, मैं ज़रा फारिग था तो मोबाइल पे लग गया, मैं ज़रा फारिग था तो फलानी बहस में लग गया, मैं ज़रा फारिग था तो मैं चाय पीने चला गया, मैं ज़रा फारिग हूँ तो आओ 2 घंटे तय करके ना, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने, करना क्या, रोटी खाने जाना है। वाह भाई वाह, इतनी फुर्सत कहाँ से आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस के रावी हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम इरशाद फरमाते हैं जब सूरज तुलू होता है, हर रोज जब सूरज तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है, उस दिन मुनादी होती है, वो दिन ऐलान करता है और कहता है लोगों आज अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद दोबारा नहीं आऊंगा। आज ये जो दिन है ना, आज के बाद दोबारा ये नहीं आएगा मेरे अजीज। आज जिसकी तिलावत रह गई वो रह गई, आज जिसकी इबादत रह गई सो रह गई, आज जिसने इस्तिगफार की तस्बीह नहीं पढ़ी तो उसकी रह गई, आज जिसने अब्बा के कदम नहीं दबाए तो उसकी खिदमत रह गई, आज जो रब की बारगाह में झुका नहीं तो ये रह गया, ये रह गया, उसका काम आज रह गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हुजूर ये काम छोड़ दे, कल कर लेंगे।
آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے نا، تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا، ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے. بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے. اور یار ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھیں پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی نا. کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی ارادہ تو پروگرام تو بنا لیا تھا. اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے. آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وسوسے بڑے آتے ہیں، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میڈیا دیکھ دیکھ کے، رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا، اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا ہے. یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، تصورات ہی تصورات. وہ لوگ جو اپنے مصلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے، جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے. اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے. انہیں خوابیں اچھی آتی تھی، ان کی فکریں مضبوط رہتی تھی، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا. اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کرے، کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں. تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی، وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا. اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں. یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں. یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے. ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی. حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں. آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی. تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا. تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا. ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے کیونکہ مشن ہی کوئی نہیں. بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے تو اب تو ویسے بیمار ہیں، اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے. شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا. ان کو غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہیں، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی. تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا، سمجھ نہیں آ رہی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی باتیں. کہا حضور فرمائیے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے. فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی. یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں، وہاں بھی ضیاع نہیں. یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حزب اللہ ناو شریف والے مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کریں. یہ بڑے کام کا، ایک بھائی وہاں لیٹے ہیں حزب اللہ ناو میں اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے سید ابو الاسناد شاہ. یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حزب اللہ ناو ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا.
یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا، اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا۔ اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب ہوں گے۔ تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی۔ تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا، مجھے سناؤ۔ یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے، وہ وقت بھی۔ اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کے اس سائڈ پہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی جیل، تو جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ وہ بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کام بڑے، کرنا ہی نہیں جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ۔ فرمانے لگے آپ جلدی کر گئے، تو کہ حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں، یہ رائے اپنی فقہ کے لوگ نا رائے دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 10 کی رمی کرتے ہیں آپ کنکر مارتے ہیں تو پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری پہ افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات، آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی بات۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، ہم نے بچانا ہے۔ دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پابند ہے، فجر اپنے وقت پہ، ظہر اپنے، اور عصر مغرب۔ یہ کبھی ہوا ہے کہ چلو مغرب آج آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لو؟ کتاب موقوتا، پورے وقت پہ، عشاء اپنے وقت پہ، حج اپنے، وہ بھائی 9 ذی الحج کو ہی ہوگا، نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ رمضان کے روزے اپنے، سحری وقت پہ، افطاری وقت پہ۔ مسلمان جب تیری ہر شے وقت پہ ہے تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں؟ وقت کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں، ورنہ یہ مانتا کوئی نہیں کسی کی۔ امام شافعی کہتے تھے یہ تلوار ہے، اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کاٹ دو گے، اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے، ورنہ دن تو بیت ہی گیا، ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہو ہی گئی، تو کیوں نہ کچھ کر لیں، کچھ پروگرام بنا لیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، ذرا سننا بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بزرگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ سوتے ہیں، مان لینا مشورہ بابا صاحب کا۔ یہ ستیا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تو غافل ہو گیا نا، کہتے ہیں تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وقت حساب قریب آ گیا، ابھی بھی لوگ غافل ہیں۔ فرمانے لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا، یہ ستیا سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ نا فریدہ ستیا۔ اوے داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور، کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو ہی دے۔ اٹھ نا فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت۔ اوے تو ستا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ پھر فرمانے لگے اٹھ نا فریدہ ستیا، چل خلقت ویکھنی جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے اٹھ نہ چل، اور کچھ نہیں تو کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ چل کے، اٹھ نہ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا،
मते कोई मिल जाई बख्शिया, तुम ही बख्शिया जा अपने वक्त को। जवानों, अगर तुम वक्त के मुताबिक काम करने लग गए तो बड़ा कुछ तुम्हारे हाथों में है, और अगर वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया तो कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। इकबाल ने अपने बेटे के नाम नज़म लिखी थी, कहा था दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना और नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, तो खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में।